رکوع 5 اور آیت نمبر 61 سورۃ ہود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قال، فرمایا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ، یعنی بھیجا ہم نے سمود کو، سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ بھائی کا معنی پہلے بتا چکی ہوں، سمجھایا ہے کہ برادری کے ایک فرد تھے، اس لیے بھائی کہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا برادران وطن، یعنی وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، پہلے آپ کو میں نے بتا دیا تھا۔ اسی لیے تو قال صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور تمام پیغمبروں کی دعوت اور تبلیغ کا پہلا سبق یہی ہوتا تھا، عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، چاہے بدنی ہو، زبانی ہو یا مالی ہو۔ تمام عبادتوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ باہر نہیں گئی؟ کنڈی لگاؤ جا کے، میں نے کہا اس کے سوا کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی سکھ دینے والا ہے، اور نہ کوئی دکھ دینے والا ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیارات ملتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات آپ کو بھی نہیں دیے۔ کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو خطاب کرتے فرمایا کہ قل، اے نبی کریم کہہ دو، اعلان کر دو، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورۃ جن کی آیت ہے نا 21۔ بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے نقصان اور نفع کا۔ جب آپ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سورۃ الاعراف میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مالک اپنے نفس کے لیے نفع کا یا نقصان کا، یعنی خدا کی مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا اختیار حاصل نہیں ہے تو آپ سے بڑی ہستی مخلوق میں اور کون ہے کہ جس کو خدائی اختیارات حاصل ہوں گے؟ تو خدائی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وہ انشاکم من الارض، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں زمین سے۔ زمین سے پیدا کرنے کا ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، زمین کی مختلف حصوں سے مٹی لے کر اس کا خمیر بنایا، اس سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ جا ہو جا، پھر وہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے نسل چلی تو اصل تمہاری خاک ہے، یہی معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ انسان جو رزق کھاتا ہے، اناج پھل وغیرہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اسی رزق سے خون پیدا ہوتا ہے، اسی خون کو اللہ تعالیٰ مادہ تولید بنا لیتا ہے، اسی سے آگے نسل چلتی ہے۔ تو اب بھی پیدائش زمین سے ہوئی، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی نے تمہیں آباد کیا اور زمین میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس تم اس سے بخشش طلب کرو، اس سے معافی مانگو۔ انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے، آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہے نا کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو سوائے پیغمبروں کے، ٹھیک ہے؟ کوئی گناہوں سے معصوم نہیں ہوتا، اور گناہ گاروں میں بہترین وہ ہوتے ہیں جو معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کی خاطر دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے تاکہ امت کو استغفار کا سبق حاصل ہو جائے۔ ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو تم اس رب کی طرف، اس کی فرمانبرداری اور عبادت کرو، گناہوں سے معافی مانگو تو دوبارہ نہ کرو۔ یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ توبہ اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کی آیت ہے، ہم اس کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دعا بھی کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حجر کے علاقہ میں سمجھائی تھی۔ حجر بحرین اور سعودیہ کے درمیان میں ہے۔ قالو، لوگوں نے جواب دیا، یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح علیہ السلام تحقیق تھا تو ہمارے درمیان امید کیا گیا اس تبلیغ سے پہلے، ہمیں تو امید تھی کہ آپ مستعد آدمی ہیں۔ اب اگر 10 بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا تو آپ 20 بتوں کی پوجا کرائیں گے،
تو اگر ہم نے 10 بت خانے بنائے ہیں تو آپ 20 بنا کر دیں گے، لیکن آپ نے تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم عبادت کریں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، اور بے شک ہم شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی، الہ ایک ہو اور مریب یہ ہمیں شک پر تردد پہ ڈالتا ہے، لہٰذا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو تو صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم بتلاؤ تم، ان کنت علی بشنۃ من ربی، اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی منہ رحمہ، اور اس سے دی ہو مجھے رحمت اپنی طرف سے، ہدایت، ایمان، تقوی، نیکی۔ فرمایا ان حالات میں فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، پس کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی؟ پس نہیں زیادہ کرو گے تم میرے لیے سوائے نقصان کے، مطلب یہ ہے کہ میں توحید کا سبق چھوڑ دوں اور تمہاری شرک یا رسومات کے تردید کرنے کے بجائے خود کرنے لگ جاؤں، تو مجھے نقصان کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ لہٰذا نہ میں پیغام الہی پہنچانے سے باز آ سکتا ہوں اور نہ تمہاری غلط بات کے پیچھے لگ سکتا ہوں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے چٹانیں تراش کر اندر مکان بنائے ہوئے تھے، اور کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا نا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گر جاتے ہیں، دیوار میں اینٹ پتھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، دیوار کے گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، تو چٹان اندر سے یعنی کہ کریت کر مکان بنایا جاتا تھا۔ وہاں کون سی دیوار پھٹے گی؟ چٹانوں کو تراشنے کا ذکر سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ تراشتے ہو پہاڑوں میں گھروں کو، یعنی ان چٹانوں میں انہوں نے بڑے بڑے کمرے بنائے ہوئے تھے، اور حال کمرہ یعنی کہ ہر قسم کے مہمان خانہ، غسل خانہ، باورچی خانہ وغیرہ ہر قسم کے انہوں نے کمرے بنائے ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے عمل پر بھی تنقید کی کہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہو ایسا نہ کرو کہ ضرورت کے مطابق مکان بناؤ، اور جو تم مکان بنانے پہ 70 سال، 80 سال، 100 سال لگا دیتے ہو نا، زندگی تمہاری ان چیزوں میں صرف ہو رہی ہے۔ دیکھو مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، اس سے شریعت نہیں روکتی ہے، مگر اپنی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ بس انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اپنی ڈیوٹی دیتا رہا، یہاں تک کہ وہ صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ کر کہنے لگے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو ہماری فرمائش کو پورا کرو اور ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو ایک بہت بڑی چٹان تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس چٹان سے اونٹنی نکلنے اور ساتھ ہی بچہ جن دے، یعنی بچہ جنم دے دینا۔ عادتاً تو اس فرمائش کے پورے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، پتھروں اور چٹانوں سے اونٹی پیدا ہو پھر وہ فوراً بچہ بھی جن دے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس اونٹی کے بال بڑے گھنے اور خوبصورت ہوں۔ بہرحال اس کے لیے دن مقرر کیا گیا، شہروں دیہاتوں میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، آؤ بھائی فلاں دن پتھر سے اونٹی پیدا ہونی ہے، ہاں ہاں مذاق اڑاتے تھے، مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان اکٹھے ہوئے، عجیب قسم کا منظر تھا، اور ایک میلہ لگا ہوا تھا، اشارہ کیا کہ اس چٹان سے اونٹی نکلنے، اور سب نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا اسی چٹان سے اونٹنی نکلی اور ساتھ ہی بچہ جن دیا۔ اس کا ذکر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے۔ پتھروں میں سے کہاں اونٹنیاں نکلتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نشانی دی ہے اور دکھلائی ہے۔ فَذَرُوهَا، پس اس کو چھوڑ دو، تأکل یعنی کہ وہ کھائے پیے کہاں سے، فی الارض اللہ تعالیٰ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء، اور نہ تم اس کو ہاتھ لگاؤ تکلیف پہنچانے کے لیے۔ ویسے برکت کے لیے ہاتھ لگا سکتے ہو، مالش کر سکتے ہو، خدمت کر سکتے ہو، لیکن تکلیف پہنچانے کے لیے بتایا اچھا اس کے لیے ہاتھ مت لگاؤ، اور پکڑے گا تمہیں قریبی عذاب۔ اگر تم نے فضول اس کو تنگ کرنے کے لیے لگایا نا، اذیت دی، تو تمہیں عذاب ہوگا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھی لیکن کسی تفسیر یا تاریخ کی کتاب یعنی نظر سے نہیں گزرا میری بھی ان مجرموں میں سے کوئی ایمان لایا۔ حالانکہ الحمدللہ تفسیر و تاریخ کی کتابیں کافی میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ساری کی ساری الحمدللہ ابھی تک میرا مطالعہ ہے، لیکن میں نے نہیں پڑھا کہ کوئی مسلمان ہوا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ قریش مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے تو ہم مان جائیں گے۔ 14ویں رات کا چاند تھا، 2 ٹکڑے ہوا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، تو قریب آ گئی ہے قیامت اور پھٹ گیا ہے چاند، لیکن کوئی نہ مانا۔ کہنے لگے کہ سحر مستمر، یہ تو جادو ہے، مضبوط جادو،
تو اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. تو فرمایا اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا. سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور تھے شہر میں 9 شخص جو فساد کرتے تھے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے تھے. یہ تو علاقے کے بدماش اور غنڈے تھے نا. ان کے سردار کا نام تھا قدار ابن صالح. اس کا سر چھوٹا تھا, بلی کی طرح آنکھیں تھی, شیطانوں کا پاؤں تھا اس جیسے, یعنی ہر ڈاکے قتل میں یہ شریک ہوتے تھے. ایک عورت تھی کہ جس کا نام تھا یعنی کہ انیسہ بنت غنم. اس کے پاس بھیڑ بکریاں گائیں اونٹ بہت تھے. اس کا جانوروں کے پانی پلانے میں یعنی دقت پیش آتی تھی. سو شعراء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ھذی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک مقرر دن پر. تو ایک دن تمہارے جانور پئیں گے, ایک دن یہ اونٹی پیے گی, تمہارا یعنی کوئی جانور نہیں پیے گا. تو انیسہ کے جانور بہت زیادہ تھے. تو اوباش قسم کی عورت تھی اور خاوند فوت ہو چکا تھا. تو جوان سال اس کی بیٹیاں بھی تھیں. اس نے یعنی اسی سے کہا تھا نا کہ ساز باز کر اور میرے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں اور تم درمیان سے اس اونٹنی کو ختم کرو تاکہ وہ پانی کی باری بھی ہمیں مل جائے. وہ جو قدار بن صالح ہے نا اس سے کہا تھا. تو اسی طرح چلتے ہیں جی. اور یہ قدار بھی کہتے ہیں نا, قیدار بھی کہتے ہیں, نیچے یا بھی آ جاتی ہے اور دال کے ساتھ چھت کے ساتھ بھی آتے ہیں نا بعض جگہ. تو اب یہ قیدار نے اپنے غنڈوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ جس کا ذکر سورہ نمل میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لوليه ما شئنا مہلک اہلہ وانا لصادقون. کہا انہوں نے قسمیں کھاؤ اللہ تعالیٰ کے نام کی, ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیں گے. تو ہم کہیں گے ان کے دعوے دار سے ہم نہیں حاضر ہوئے ان کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت اور ہم سچے ہیں. یعنی انہوں نے مشورہ کیا کہ رات کو حملہ کر کے صالح علیہ السلام کو بما اہل خانہ کے ہلاک کر دیں گے. پھر ہم قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے مارا ہے. پھر اونٹنی کو ہلاک کر دیں گے. پھر مشورہ تبدیل کر لیا, پہلے اونٹنی کو مارو پھر صالح علیہ السلام کو. تو اس کا ذکر آتا ہے فَعَقَرُوهَا, بس انہوں نے اونٹی کی ٹانگیں کاٹ دی. سمجھ رہی ہیں نا بات کو. تو فقال پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام, فائدہ اٹھا لو تم اپنے گھروں میں 3 دن. مثلا بدھ والے دن انہوں نے اونٹی کی ٹانگیں کاٹی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کل جمعرات ہے, پرسوں جمعہ ہے, پھر اس کے بعد ہفتہ آئے گا. ان تینوں یعنی کہ 3 دنوں تک تمہیں مہلت ہے. اور یہ بھی تفسیروں میں آتا ہے کہ فرمایا ہے کہ کل تمہاری شکلیں پیلی ہوں گی اور پرسوں سرخ ہو جائیں گی پھر کالی ہو جائیں گی. یہ سب کچھ تمہیں نظر آئے گا, بہتر ہے کہ توبہ کر لو. کہنے لگے اگر تیری وجہ سے بچتے ہیں تو پھر موت ہی بہتر ہے. فرمایا فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں کیا جائے گا. فلما جاء امرنا, پڑھا ہوا نا آگے بھی. پھر جب آ گیا اللہ تعالیٰ کا امر یعنی کہ ہمارا حکم آ گیا. کس چیز کو حکم آیا؟ عذاب کا. جب ہمارا عذاب آ پہنچا نجینا صالحہ, نجات دی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ, جن کی تعداد تقریباً 4000 تفسیروں میں بتلائی گئی ہے. یہ رحمت منا, اپنی رحمت کے ساتھ ان کو نجات دی. ومن خزي يومئذ, اور اس دن کی رسوائی سے جو عذاب آنے کے بعد ہوا. ٹھیک ہے. ان ربک هو القوی العزیز, بے شک تیرا رب تو وہ قوی ہے غالب ہے. آگے عذاب کی شکل کا بیان ہے کہ وہ عذاب کی شکل میں آیا. واخذ الذین ظلموا الصیحہ, اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک چیخ نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی, اس سے سارے مجرم ہلاک ہو گئے جہاں جہاں بھی تھے, ایک نفس بھی نہ بچا. لیکن نہ حضرت صالح علیہ السلام کو کچھ ہوا اور نہ ان کے ساتھیوں کو, حالانکہ وہ بھی تو وہیں تھے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جگہ ایک ہو, بعض عذاب میں مبتلا ہوں اور بعض کو کچھ بھی نہ ہو. سمجھ گئی ہیں. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آواز نے کچھ نہ کہا, جو مجرم تھے ان کو چھوڑا بھی نہیں. تو فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, پس ہو کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے. جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں یہ انسان کی عاجزی کی حالت ہوتی ہے, اسی طرح گھٹنوں کے بل گر کے تباہ و برباد ہو گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا, گویا کہ ان گھروں میں آباد ہی نہیں تھے. ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے. حالانکہ ان کے گھروں میں چہل پہل ہوتی تھی, عورتیں تھیں, مرد چھوٹے بڑے بوڑھے بچوں کا, اتنا پیارا خاندان ہوتا تھا, میلان ہوتا تھا. اب ان گھروں میں آواز ہی نہیں آتی. الا ان ثمود کفروا ربهم, خبردار سنو کہ بے شک قوم ثمود نے اپنے رب کے احکامات کی نافرمانی کی. گویا کہ ان کی تباہی کا سبب اور علت رب کی نافرمانی اور پیغمبروں کی نافرمانی ہے.
الا بعدل ثمود، خبردار سنو، دوری ہے قوم سمود کے لیے دنیا سے، اور لازمی مانا کرتے ہیں ہلاکت اور بربادی ہوئی قوم سمود کی۔